اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب کہیے نہیں، وہ اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ لفظ الصمد کی مختلف تفسیریں توضیحیں ملتی ہیں، مختلف کتب تفاسیر میں مختلف توضیحات موجود ہیں۔ ان تمام توضیحات و تشریحات کا خلاصہ اور لب لباب نکالا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صمد اسے کہتے ہیں جسے کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے اور وہ سب کی ضرورت ہو۔ صمد بے نیاز، جسے کبھی کسی کی ضرورت نہ پڑے، وہ سب کی ضرورت ہو۔ اب یہاں سے بہت سے اور خدا نکل جائیں گے۔ جو پیدا ہوگا دنیا میں وہ محتاج ہوگا، یاد رکھیے گا، کوئی ہو پیدا ہوگا تو محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب کی حاجت و ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو پیدا ہوگا وہ اپنے باپ کا محتاج ہوگا دنیا میں آنے کے لیے، وہ ماں کا محتاج ہوگا دنیا میں آنے کے لیے، اور اس سے بڑے بہت ہوں گے۔ باپ بڑا ہوگا، ماں بڑی ہوگی، بڑا بھائی بڑا ہوگا، بڑی بہن بڑی ہوگی، دادا بڑا ہوگا، نانا بڑا ہوگا، چاچا بڑا ہوگا، پھوپھا بڑا ہوگا، ماموں بڑا ہوگا، اور جس سے اتنے بڑے ہوں گے، اتنے لوگ بڑے ہوں گے، وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں، کسی کو پیدا نہیں کیا، اس معنی کر کے وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کی۔ جیسا کہ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا جو ہوگا وہ پھر وہ خدا ہوگا، کیونکہ خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جو قدیم کا حصہ ہوگا، بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا ٹکڑا، اس کا حصہ، اور جو قدیم کا حصہ ہے وہ بھی قدیم ہوگا۔ لازم آئے گا اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہو جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، لہذا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی کوئی بیٹی ہو، چاہے وہ جتنا معزز ہو جائے، وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیٹا بیٹی کا رشتہ پھر کھینچ لائے گا تعدد الہ کی طرف، یعنی کئی خدا ہو جائیں۔ خدا کا بیٹا ہوگا تو لا محالہ خدا ہوگا وہ۔ اللہ فرماتا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ کلیئر، دنیا جتنی ترقی کر جائے، قیامت آ جائے، کوئی بیٹا یا بیٹی اللہ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا بیٹی ہونے کے لیے ایک تو یہ لازم آئے گا کہ وہ اللہ کا حصہ ہوگا، یعنی وہ بھی قدیم ہوگا، وہ بھی خدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے پھر بیوی کی ضرورت پڑنی ہے، پھر وہ محتاج ہوا، جب وہ محتاج ہوا کسی کا ہی محتاج ہوا، کسی عمل میں محتاج ہوا، اور جب وہ محتاج ہوا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ اب کوئی وہ کسی کا باپ نہیں، یہ بات تو کلیئر، اس کا کوئی باپ نہیں، کیونکہ جب باپ ہوگا تو بڑا ہوگا، اس سے کوئی بڑا ہونا لازم آئے گا، خدا ہوگا تو۔ فرض کریں خدا کا کوئی باپ ہوا تو جو باپ ہوگا بیٹے سے بڑا ہوگا، تو نعوذ باللہ لازم آیا خدا سے کوئی بڑا۔ دوسری بات، جو پیدا ہوگا وہ ایک دن مرے گا، یہ تو دنیا کا نظام ہے، چاہے آپ اسے بھگوان کہہ دو، چاہے آپ اسے جو چاہو دیوتا کہہ دو، پیدا ہوگا تو مرے گا۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، اسی لیے اس کے لیے موت بھی نہیں ہے،
اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پہ جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں ایک ایک کر کے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، اسے فنا نہیں ہے، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ مرے گا، رب پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے موت کہاں سے؟ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی باپ، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا، تو اس سے کوئی باپ بیٹے والا رشتہ بھی جوڑ نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ایسا جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، کہنے سننے میں بھی آتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے لیے اولاد جیسی ہے، نہیں، نعوذ باللہ، اولاد جیسی نہیں ہے۔ ہماری نسبت اللہ سے وہی ہے جو نسبت غلام کی آقا سے ہوتی ہے، اور غلام ملکیت ہوتی ہے، ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتے۔ ملکیت اور اولاد میں فرق ہے، اولاد حصے دار ہوتے ہیں اور جو ملکیت ہوتی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا جب غلام ہوا کرتے تھے، غلام زندگی بھر کما لے لیکن وہ اس کا کچھ نہیں ہوتا، وہ آقا کا مال ہوتا ہے، وہ آقا کا مال ہے۔ اسی لیے مال سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں یہ ان غلاموں پہ نافذ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ مال ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ آقا اجازت نہ دے تو شادی نہ کر سکے غلام۔ تو ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اللہ سے وہی ہے جو ایک غلام کا تعلق آقا سے ہوتا ہے، اور غلام اپنے آقا کی اولاد نہیں ہوتا، ملکیت ہوتا ہے۔ آقا جیسا چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے رکھے، غلام کو تو شکایت کا بھی حق نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، وہ چاہے نہ دے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم غلام ہیں، ہم ملکیت ہیں۔ لم ولم یولد، اور نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا۔ اس طرح کا کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں جوڑ سکتا اور نہ کوئی جوڑ سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ، ہم سر برابر ہے، کوئی نہیں اس کے برابری کا۔ ظاہر ہے جب سب غلام ہو گئے تو غلام آقا کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ غلام جتنی بھی ترقی کر جائے، جتنا بڑا بن جائے، آقا سے کوئی نسبت غلامی کے علاوہ بن ہی نہیں سکتی اس کی، تو پھر برابری کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے سب محتاج ہیں، ہم سب کے سب معدوم ہیں، ہمارا وجود ہو کر بھی نہیں ہے اپنا کچھ، ہم سب کے سب غلام ہیں۔ کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی اللہ کا ہم پلہ نہیں، کوئی اللہ کا برابر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جو لوگ اولاد یا بیوی کی بات کرتے ہیں، اگر اللہ کے لیے بیوی مانی جائے تو پھر اس آیت سے وہ بات ٹکرائے گی، ویسے تو نعوذ باللہ محال ہی ہے، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کا کفو ہوتی ہے، برابر کی ہوتی ہے، بلکہ الگ الگ حقوق ہوتے ہیں، کہیں پہ زیادتی کہیں پہ کمی حقوق میں، لیکن ہوتی برابری کی ہے، کفو ہوتی ہے بیوی شوہر کا۔ اور اللہ فرماتا اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے، لہذا نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے اور نہ کسی سے اللہ کا کوئی رشتہ بن سکتا ہے، ہم سب کے سب غلام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اپنی توحید بیان فرمائی، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہوا۔ اس صورت کے بارے میں علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص سورہ کوثر کا مقابل ہے۔ سورہ کوثر کا مقابل کیسے؟ ابھی سورہ کوثر کی تفسیر آپ نے سنی کچھ دن قبل کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انگشت نمائی کی گئی، آپ پر انگلی اٹھائی گئی۔ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا کفار مکہ نے کہا کہ وہ ابتر ہیں، یعنی ان کا نسب ختم ہو گیا، ان کی نسل ختم ہو گئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہو گئی، در حقیقت وہ ابتر ہے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگشت نمائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے حملے کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب اب آپ جواب دیں۔ جب آپ پر اعتراض ہوا تو میں نے جواب دیا، اب میری ذات پہ انگلی اٹھ رہی ہے، آپ جواب دیں۔ قل هو اللہ احد، اب آپ کہیے لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا باپ، کوئی اس کا ہمسر و ہم پلہ نہیں۔ اور یہی محبوبیت ہے، اسی کو مقام محبوبیت کہتے ہیں کہ محب پر انگلی اٹھے تو محبوب جواب دے، اور محبوب پر انگلی اٹھے تو محب جواب دے۔ حبیب پہ انگلی اٹھی، اللہ نے جواب دیا۔ اب اللہ پہ، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر حملے ہو رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ، کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں۔ تو اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے۔ یہ صورت بڑی فضیلتوں کی حامل ہے، انشاءاللہ اگلی تفسیر